السلام علیکم۔ میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک شیاطین کے چیلے مختلف ہیلے بہانوں سے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ انہی وساوس میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ جو حق مذہب تمہارے سامنے اسلام کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ تمہاری ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا؟ اسلام کی جنت، اسلام کی پابندیوں کی جنت سے باہر آؤ اور شجر ممنوعہ کا ذائقہ چکھو تاکہ تمہیں ترقی کے ابدی میوے دیے جائیں۔ جی بالکل، یہ من جملہ انہی وساوس میں سے ہے جو ان شیاطین کے ابا نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اغیار مریخ پہ زندگی تلاش کر رہے ہیں اور تم آلو پہ اللہ کا نام ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو۔ تو عزیزان من، آج میں اسی وہم کی ویکسین لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس وہم کا منطقی اور حقیقی جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اہل دین اور اسلام کی ترقی کی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی قوم و مذہب کا اختلاف نہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس سے کوئی شخص و قوم انکار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابی آئے ہیں ان کی درجہ بندی کی جائے تو اول نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آئے گا، کیونکہ انقلاب کی درجہ بندی میں وہی شخص آگے ہو سکتا ہے جس میں نمبر ایک تو یہ کہ اس کا انقلاب کم سے کم مدت میں رونما ہو، اور نمبر دو یہ کہ اس کے انقلاب کے آثار زیادہ سے زیادہ اشیاء اور زیادہ سے زیادہ مدت پر کرۂ ارض پر قائم رہیں۔ اس میں کیا شک ہے، ایسی انقلابی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کی برکت سے اللہ نے 23 سال ہی میں دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا جنہوں نے دنیا میں طاقت کے نقشے کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، اور آج تک اس انقلاب کے دشمن اس کو ختم کرنے کی تگ و دو میں ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو انقلابی جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس جماعت کے پاس کیا تھا، اور کس وجہ سے یہ صحرائے عرب سے ظہور پذیر ہونے والی یہ جماعت جس کو کوئی محکوم بنانا پسند نہیں کرتا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا کے حاکم بن گئی، نہ صرف رقبہ عالم بلکہ قلوب عالم کو زیر نگی کیا؟ کیا ان کا اسلحہ باقی دنیا پر غالب تھا، یا وہ طاقت و قوت میں زیادہ تھے، یا وہ آئی ٹی کے اندر ساری دنیا کے اوپر فائق تھے، یا وہ انجینئرنگ کے شعبے میں ساری دنیا سے آگے تھے، یا سائنس کے شعبے میں انہوں نے ساری دنیا کو پیچھے کیا تھا؟ کس شعبے میں وہ ساری دنیا سے آگے تھے کہ ان حضرات نے ترقی پائی تو اسلامی اقدار کی وجہ سے پائی، عزت پائی تو اسلامی اقدار کی وجہ سے پائی، شہرت پائی تو اسلامی اقدار کی وجہ سے پائی، غلبہ پایا تو اسلامی اقدار کی وجہ سے پایا؟ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم ذلیل ہوئے تو اسلامی اقدار کے چھوڑنے کی وجہ سے، مغلوب ہوئے تو اسلامی اقدار سے روگردانی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلُّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی، جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے عزت چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل ہی کرے گا۔ علامہ اقبال کی بھی عرض سنیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے سادہ لو مسلمان بھائیوں، آپ کو چند جملوں سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور یہ رائٹ لیفٹ کے چکر میں پڑے۔ دنیا مریخ کے اندر زندگی تلاش کر رہی ہے اور یہ حق و باطل کی بحث میں پڑے ہوئے، حلال و حرام کے دائرے سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا بتائیے تو ان دونوں باتوں میں تضاد کیا ہے؟ کیا حق و باطل کی بحث اور چاند پہ جانا ایک دوسرے کی نقیض ہے؟ جائز ناجائز میں غور و فکر اور ترقی ایک دوسرے کے معارض ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ زہر ایسے بھرا جاتا ہے جیسے اسلامی اقدار اور ترقی کے اسباب میں تضاد ہے۔
حالانکہ ماضی میں انہی اسلامی اقدار کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی، اور مستقبل میں احادیث کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہم انہی اقدار کے ذریعے ترقی کریں گے، تو درمیان میں ایسی کون سی آفت آ گئی جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی؟ آج داڑھی، ٹوپی اور پردے کو عزت و وقار کی راہ میں رکاوٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کیا قوم کی بیٹی مسکان کو اللہ نے اس کے باوجود عزت نہ دی؟ فخر پاکستان کیپٹن شہناز لغاری نے اسی پردے کی وجہ سے اپنا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں محفوظ کرا لیا۔ کیا ہاشم آملہ، عمران طاہر، معین علی اور عادل رشید کی راہ میں ان کی داڑھی رکاوٹ بن گئی؟ ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس مغلوبیت کے دور میں بھی پریکٹس مسلم اور سچے مسلمان کو اقوام عالم جس عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور احترام کرتے ہیں، ہر شخص اس کو بخوبی جانتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ترقی یافتہ قوموں کی ترقی اور اسلامی اقدار کے درمیان کوئی تناقض ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے لچر اعتراضات سے مجبور ہوں۔ اور جہاں تک رہی ان کی غیر شرعی بے حیائی کی چکا چوند، تو وہ انسانیت کا زوال ہے، ترقی نہیں، جس کا اب ان کو بھی احساس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اقبال کا کلم گویا ہے، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی ہی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتا سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر طلب، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آج مسلمانوں کے زوال کو آپ کے سامنے اسلام کا زوال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر نتیجتاً مسلمانوں کو اسلامی اقدار سے ہٹا کر مغربی کلچر کی کیچڑ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ترقی یافتہ اقوام کی ترقی کا راز کیا ان کی غیر شرعی اقدار ہے؟ کیا مسلمانوں کے زوال کے اسباب ان کی اسلامی اقدار ہیں؟ عروج و زوال کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو دو اہم سبب میں نمایاں کرنا چاہوں گا جو کسی بھی قوم کی عروج اور زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ پہلا سبب عسکری قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کافروں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے تم میں جتنی طاقت ہو تیار کر کے رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ الا ان القوۃ الرمج، الا ان القوۃ الرمج، الا ان القوۃ الرمج، سن لو سن لو سن لو، ساری کی ساری قوت تیر اندازی، یعنی اسلحے کو پھینک کر دشمن پر دباؤ ڈالنے میں مہارت کا نام ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ جو مسلمان نہیں ہے تو میں ان کو دنیا میں بھی جینے نہیں دوں گا۔ یہ مسلمان کی تمنا ہو تو ہو، اللہ کا قانون نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا پر وہی قوم غالب رہی جو مذکورہ مہارت میں دوسروں پر فائق رہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو غیر مسلم قوت کی دیتا ہوں اور ایک مسلم قوت۔ جانتے ہی ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں منگولیا سے کچھ تاتاری قبائل دنیا پر آفت بن کر نازل ہوئے اور دنیا میں ایسی قوت بن کر ابھرے کہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن سے خائف ہو کر بھاگتی رہیں۔ یہ اچانک ایسے کیسے دنیا پہ چھا گئے؟ من جملہ اور اسباب کے اس کا ایک سبب تھا بارود۔ جی ہاں، بارود جو چین میں محض آتش بازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جب چنگیز خان کے ہاتھ لگا تو اس نے یہ خطرناک مادہ جنگوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد جو اس نے آگ برپا کی آپ جانتے ہی ہیں۔ دوسری مثال ہے فتح قسطنطنیہ۔ یہ محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والا رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچا، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنے عروج کو چھو لیا، اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں
بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کا استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ سلطان محمد فاتح اس وقت توپ سازی کے فن میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھے۔ ان کے پاس ایک بہترین توپ تھی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس وقت کی یہ عظیم ترین توپ آج بھی استنبول کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ 17ویں صدی عیسوی سے مغربی دنیا میں دور تنویر کا آغاز ہوا۔ مغربی نمایاں قوت سلطنت عثمانیہ جس کے 93ویں تک پہنچ گئی تھی، انہوں نے عثمانیہ سے اپنے تعلقات استوار کیے اور اپنے اپنے بلوں میں محصور ہو گئے، اور اس دوران ان کی قسمت پلٹ جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ سائنسی معلومات کی ترقی ان کے اندرونی حالات کا نقشہ پلٹنے لگے۔ مسلمان اقوام اس دوران طاقت کے نشے میں چور رہیں، وہ ان ممالک کی طرف جانا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کائنات کے نئے در واہ کرتے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ پلٹ کر آئے تو اب پھر کائنات کا نقشہ پلٹا، لیکن اب کی بار ترازو ان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ وہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر کب تک توپوں کا مقابلہ کریں گے۔ میرا نکتہ بھولے تو نہیں نا؟ الا ان القوۃ الرمی۔ برطانوی افواج بحریہ اس موقع پر 4 دانگ عالم پہ مذکورہ قوت کے اعتبار سے فائق تھی، اور چونکہ اہل یورپ اور ایشیا اب سمندر پار قوموں کو زیر نگی کرنے کی باغ دوڑ میں تھے، تو اب اس میں سرداری کا تاج اسی نے پہننا تھا جو اس شعبے کی رمی میں سب سے آگے ہو۔ یہاں تک کہ ہوائی رمی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں بھی ابتداً برطانیہ ہی سب سے آگے رہا، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے ایک خلوت میں مصروف ریچھ کو زبردستی میدان میں گھسیڑ لیا، اور یہ ریچھ میدان میں قوت کا ایک نیا تیر لے کر نمودار ہوا۔ اس آتشی تیر نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر آفت برپا کر دی۔ جب سے اب تک دنیا کی طاقتور ترین قوم وہی کہلاتی ہے جو اس قوت رمی میں سب سے آگے ہو۔ دوسرا سبب معاشی قوت ہے۔ دور موجود میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم معیشت ہے۔ جس قوم کی معیشت کمزور ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہ اس مہذب دنیا کا قانون نہیں، جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ اقوام عالم کے اندر خود کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے دیانت اور سچائی کے ساتھ۔ جو قومیں دیانت اور سچائی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر ان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس میں دیانت نہیں ہوتی، خیانت ہوتی ہے، چاہے وہ خیانت کسی بھی رنگ و روپ میں ہو، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہو، اللہ کا قانون ہے، وہ ترقی نہیں پا سکتے۔ اور جو قومیں جھوٹ کو کمال سمجھتی ہیں، وعدہ خلافی کو وتیرہ بنا لیتی ہیں، تو دنیا میں کوئی ان کی عزت نہیں رہتی۔ ہمارا ایک مزدور بھی جو 8 گھنٹے کام کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اس کے سر پر بھی مالک نہ کھڑا ہو تو ڈنڈی مارتا ہے۔ کرپشن میں ہم دنیا میں کس نمبر پہ سبھی جانتے ہیں۔ ہم جنہوں نے قائد کے تصور کو تصویر دینی تھی، اقبال کے خوابوں کو تعبیر دینی تھی، ہم جنہوں نے ستاروں پر کمندیں ڈالنی تھی، بجلی کے کھمبوں پر کنڈے ڈالتے رہے، ہم جن کو حکم الہی پر بت شکن بننا تھا، ضمیر فروش بنے رہے۔ جب اوپر سے نیچے تک خیانت اتنی تھی تو معیشت کہاں بہتر ہونی تھی۔ پھر اس پر ترا یہ کہ اس ڈوبتی کشتی کے سہارے کے لیے ہم نے سودی قرضے لیے، اپنے رب کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اب اس مسلمانوں کے زوال کو، جو مسلمان نفاق کی تمام اقدار اپنائے ہوئے ہیں، اس مسلمانوں کے زوال کو ہم اسلامی اقدار کا زوال بتلاتے ہیں، اور بچی کچی اسلامی اقدار کا لباس بھی اتارنے کی فکر میں۔ تو اس کے لیے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ آخر میں اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کے نام اقبال عظیم کا پیغام کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنا ہوم ورک کر لیجئے گا، یعنی اگر
چینل مفید لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جس کے لیے یہ ویڈیو مفید لگتی ہے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ابو مصعب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔